رات گئے افغانستان کی جانب سے پاک افغان بارڈر پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی. انپروووکڈ اٹیک تھا. پاکستان کا ڈے ون سے بڑا کلیئر موقف ہے کہ پاکستان کا جواب ود اے سٹون فار ایوری برک ہوگا. اب ٹائمنگ بڑی انٹیگرل ہے, یہاں پر ٹائمنگ بڑی سگنیفیکنٹ کی حامل ہے. افغان وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے دوران ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی جانب سے اشتعال انگیزی کے اقدامات کیے گئے, جس کا پاک فوج بھرپور جواب دے رہی ہے. ایز وی آر اسپیکنگ 19 پوسٹوں پر پاکستان نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور وہاں پر پاکستان کا پرچم سر بلند کر لیا ہے. کیسے اینالائز کریں گے سر اس تمام سچویشن کو؟ جی, پہلے تو میں اوپننگ کامنٹ میں یہ بتاؤں گا کہ ہمیں بڑے تحمل سے کام لینا چاہیے. افغانستان کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے. ہماری فوجوں پر ہمیں ناز ہے. ہماری فوج نے اپنے سے 8 گنا بڑی طاقت کو, ابھی مئی کی بات ہے کہ دانت کھٹے کیے پوری دنیا جانتی ہے. افغانستان میں جو اس وقت انڈیا کے طرف سے شرارت کی گئی ہے, اس شرارت کے جال میں ہم نہیں پھنسیں گے. جہاں سے مزاحمت آئے گی افغانیوں کی, وہاں جواب دیا جائے گا. لیکن افغانی جو عوام ہے ان کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ پاکستان نے ان کی مہمان نوازی کی ہے, پاکستان نے ان کی آبیاری کی ہے 30 سال. پاکستان کے لوگ, پاکستان کے ادارے ان کے خلاف نہیں ہیں. لیکن اگر انڈیا سے ان کو شہ دے کر اگر لڑوانے کی کوشش کی جائے گی تو یقیناً پھر اس کا جواب ایک ہی امر ہے. تو کہنے کا ادھر مقصد یہ ہے کہ افغان عوام میں وہ جوش جذبہ نہ پیدا کیا جائے کہ جس کے تحت وہ سمجھیں کہ پاکستان اور پاکستانی ان کے دشمن ہیں. ایسا نہیں ہے, کیونکہ افغانستان میں اس وقت را کے سب سے بڑی فنڈنگ اس وقت ہو رہی ہے, اور اس فنڈنگ کے تحت مختلف تہ در تہ ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ اس ماحول کے تحت پاکستان الجھ جائے اپنے مسلمان بھائیوں سے. اور ایسٹرن بارڈر, میں سن رہا تھا کچھ جرنیلوں کے کامنٹس انڈیا کے ان کے ٹیلی ویژن چینل پر, آج صبح کو سن رہا تھا, وہ شادیانے بجا رہے ہیں, وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اپنے ایسٹرن بارڈر کو گرم کرنا چاہیے. لیکن وہ بھی خیر ہم اس کو جواب دے دیں گے. لیکن اب اس وقت جو ان کی چوکیوں پر قبضہ کیا گیا ہے اس کا مقصد صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک مایہ ناز عسکری قوت ہے. پاکستان نہیں چاہے گا کہ دنیا کو یہ سگنل جائے کہ افغانستان کی طرف سے ہمارے اوپر گولیوں اور توپوں کی بوچھاڑ کی جائے اور پاکستان کی عسکری قوت حرکت میں نہ آئے. عسکری قوت اس کو اس چیز کا مینڈیٹ ہے, اور انہوں نے قسم کھایا ہے اپنے پی ایم اے کا کول سے جس وقت پاس آؤٹ ہوتے ہیں یا او ٹی ایس سے, تو وہ قسم کھایا ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساورنٹی کی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی حفاظت کریں گے. اور افغانستان سے جو دراندازی انڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہے, جو وہاں سے ٹی ٹی پی کو شہ دے کے یہاں بھیجا جا رہا ہے اور باقی ٹیررسٹ گروپوں کو, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے, کمزور کیا جائے. پاکستان کا پروفائل بڑا ہے حال میں. پاکستان دنیا کے افق پر فارن پالیسی کے لحاظ سے, عسکری لحاظ سے اور ملٹری ڈپلومیسی کے لحاظ سے, ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے لحاظ سے اس وقت دنیا کے افق پر بہت آگے پہنچ گیا ہے. ایسے معاملات میں ہمیں الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم بڑے دانائی سے کام لیں گے, ہم بڑے تحمل سے کام لیں گے. ہم چاہیں گے کہ ہمارے بھائی جو افغانستان میں رہتے ہیں اور وہ مسلمان بھائی جو افغانستان میں ہیں, جو ہمارے پاس رہ کے گئے ہیں اور جنہیں پتہ ہے کہ ہمارے احساسات ان کے لیے کیا ہیں, انہیں یہ میسج کلیئر جانا چاہیے کہ انڈینز کے ہاتھوں میں کچھ لوگوں کا کھیلنا مناسب نہیں ہے. ہم آج بھی ان کے ساتھ درد دل رکھتے ہیں, اور جب ان پر مصیبت تھی اس وقت بھی درد دل کے تحت ہم نے ان کا ساتھ دیا. اور دنیا پاکستان کا اس وقت موقف بہت کلیئر ہے کہ یہ جو رد عمل ہے پاکستان کا, اس کو پاکستان اور افغانستان کی عوام کے بیچ جنگ نہ تصور کیا جائے. یہ رد عمل صرف ان دہشت گرد عناصر کے خلاف ہے جو افغانستان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں. سر, آپ نے بات کی را کی فنڈنگ کی, ٹی ٹی پی کی فنڈنگ,
بھارت کر رہا ہے، را کی فنڈنگ بھارت کر رہا ہے، پراکسیز موجود ہیں افغانستان میں، سہولت کاری کے اڈے موجود ہیں افغانستان میں. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی جو ویو ہے، جس میں ایک انکریز آیا ہے، ایک ہائک آیا ہے، پاکستان نے بارہا شواہد پرووائڈ کیے ہیں افغانستان کو، بارہا کہا ہے کہ مؤثر بارڈر مینجمنٹ پہ توجہ دی جائے، بارہا کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں ٹیبل پر بات کرتے ہیں، لیکن افغانستان کی جانب سے کسی بات کو سیریس نہیں لیا گیا، دہشت گرد عناصر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. جی، وہ ایک ایسا چیپٹر ہے کہ جو تھوڑا سا تلخ ہے، اور ہم افغانستان کے ناظم الامور کو اور افغانستان حکومت کو اس بات کا باور کراتے رہے ہیں. ادھر دو سوال پیدا ہوتے ہیں. کیا افغان طالبان یا افغان حکومت دل سے یہ چاہتی ہے کہ وہ کنٹرول نہ کر سکیں؟ شاید تھوڑا بہت اس میں سچائی ہو، لیکن زیادہ ایک اور پہلو کو دیکھا جائے کہ افغان حکومت یہ کہتی ہے کہ نہیں، ہمارا سوائل استعمال نہیں ہو رہا ہے. غلط یا صحیح ہمیں پتہ ہے ہو رہا ہے، ہمیں علم ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے. لیکن تیسری بات یہ ہے کہ وہ کیا ایسی ایڈمنسٹریٹو اپنا انتظام و انصرام کا بندوبست پورے افغانستان میں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی سے اور باقی 20 گروپ جو کہ مانیٹرنگ ٹیم یونائٹڈ نیشنز کی، جس کے بارے میں یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کونسل کو رپورٹ دے چکی ہے، کیا افغانستان حکومت میں یہ صلاحیت ہے کہ اس کو کنٹرول کر سکے؟ ہمیں نیگوسیشن کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے، اس کے باوجود کہ یہ معاملہ ہمارے سرحدوں پر حملہ جب ہوگا یا دہشت گردی ہوگی تو اس کا جواب ملے گا. لیکن ساتھ ساتھ جیسے کہ مجھے خوشی ہوئی، کل میں نے بیانات دیکھے اپنی حکومت کی طرف سے، اپنے فارن منسٹری کی طرف سے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہم بالکل ان کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہوئے، ہم اپنا رابطہ جاری رکھتے ہوئے، ہم چاہیں گے کہ افغانستان حکومت کی اس معاملے میں معاونت حاصل ہو، مدد کی جائے ہماری طرف سے بھی، کہ وہ ان دہشت گردوں کے پر قابو پائیں، اور انڈیا کے جو اس وقت تانے بانے ان کو پھیلائے جا رہے ہیں افغانستان میں، چاہے وہ دانستہ طور پر افغان حکومت کس حد تک جانتی ہے، جاننا چاہیے ان کو، یا غیر دانستہ طور پر اگر ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، تو اس کو جنوانے کے لیے، منوانے کے لیے پاکستان کو مسلسل اور کنسسٹنسی کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ انگیج رکھنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ یہ آگ اگر بھڑک گئی تو یہ آگ بہت دور تک جائے گی، اور پاکستان اپنی عسکری صلاحیتوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہتا، ماں سوائے اس وقت کہ جب پاکستان کو پہ خطرات منڈلا رہے ہوں، ہماری شہادتیں ہو رہی ہوں، ہمارے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہو. یہی میسج بار بار جانا چاہیے، ہر بار جانا چاہیے، ہر لمحے جانا چاہیے افغانستان میں، ورنہ یہ بات جب آگ بھڑکے گی تو اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا. افغانستان کی تاریخ کو ذرا ایک دفعہ ذہن میں رکھ لیا جائے، اور پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے خلاف اپنی جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ استعمال نہ ہونے دے، اور افغانستان کی جانب سے بھی بار بار یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ افغانستان پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گا. لیکن دیکھا گیا کہ بھارت کے دورے کے فوراً ہی بعد اشتعال انگیزی دکھائی گئی افغانستان کی جانب سے، جبکہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی مدد کی ہے، ہر طرح کی سپورٹ کی ہے، پھر بھی وہ ہمارے لیے ایسے مشکلات میں اضافہ کیوں بن رہے ہیں؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت جو بلینز آف ڈالرز اور جو ساری فنڈنگ اس وقت انڈیا کی را کے ذریعے ہو رہی ہے، اس کا کچھ تو اثر ہوگا. اور یہ آپ کو یاد ہوگا اور آپ کے ناظرین کو کہ جب کرزئی کی گورنمنٹ تھی اور غنی کی گورنمنٹ تھی تو 16 کے قریب انہوں نے پاکستان کے 2600 کلومیٹر کے بارڈر کے ساتھ ساتھ 16 کے قریب سفارت خانے یعنی کہ کونسلیٹ کھولے ہوئے تھے. اس کا مقصد کیا تھا؟ را اس کو آپریٹ کر رہی تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پاکستان میں اس وقت بھی ہوتا رہا یا اب جو دوبارہ ہونا شروع ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. اور اس معاملے میں جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ ان کو روکنا تو پڑے گا، لیکن جب تانے بانے بن دیے جائیں کسی سوسائٹی میں، کیونکہ انٹیلیجنس آپریشن اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ کھلے عام وہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے ہی فیصلے کروا رہے ہوں. وہ ایسے حالات، ایسے ایٹماسفیئر، ایسے نفسیاتی ماحول پیدا کرتی ہے انٹیلیجنس را کی کہ وہ وہاں ایک ماحول پیدا ہو جس میں کہ وہ اجازت دے دیں کہ ہاں جی کونسلیٹ بھی کھول لیں،
آپ آئے ہیں ہماری ترقی کے لیے, آپ ہمارے ہاسپٹل بنا رہے ہیں, آپ ہمارے ایجوکیشن کے اداروں کو امپروو کر رہے ہیں, آپ ہماری پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنا رہے ہیں انڈینز کے لیے, تو وہ آپ بے شک کریں. یہ بیچ میں جو اس کے صفوں میں راہ کے ایجنٹ ہوتے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہوتی ہیں. تو اس چیز کا احساس افغانستان کے باسیوں کو بھی دلانا چاہیے, اور اپنے ملک میں بھی وہ جذبات ہونے چاہیے کہ ہماری, جیسے کہ حکومت کہہ رہی ہے, حکومت کا کہنا ایک اور بات ہے, عوام کے طرف سے میسج جانا اور عوام کے طرف سے یہی بات کرنا, اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. میں اس وقت آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, میرے افغان بھائی اردو سمجھتے ہیں اور ایک بڑی تعداد سمجھتی ہے, ان کو پتہ ہے. اور مجھے میری حال ہی میں ان کے ایک منسٹر سے بات ہوئی, آئے ہوئے تھے کراچی میں اپنے علاج کے سلسلے میں, میری بات ہوئی, اور ان کے دل میں جو میں نے درد دیکھا, اور اسی طرح اور بھی لوگوں کے, تو محسوس ہوتا ہے کہ پیپل ٹو پیپل ریلیشن کو ہمیں افیکٹ نہیں ہونا چاہیے, متاثر نہیں کرنا چاہیے. جو تخریب کار ہیں اور جو فورسز ہماری طرف افغانستان کی چوکیوں سے اگر بم اور بارود پھینکا جائے گا تو پھروں کی ہار ہم نہیں پھینک سکتے. یہ صرف میسج کنوے کرنے والی بات ہے. جہاں تک اہل وطن کا تعلق ہے, ان کو پتہ ہے کہ عسکری قوت ہماری کیا ہے, لیکن یہ قوت ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں آگ اور خون کی کتنی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور کتنی کھیلی جا چکی ہے. اور شرم الشیخ میں کل ایک میٹنگ ہے جس میں 20 سربراہان جا رہے ہیں. ابھی پاکستان نے اناؤنس نہیں کیا ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان بھی مدعو ہے اس میں, جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو پریزائڈ کر رہے ہیں, سائننگ سیریمنی 20 پوائنٹس کا. ہم نہیں چاہتے کہ اتنے بڑے موقع پر اس قسم کی افغانستان کے ساتھ یا ویسے بھی ہماری افغانستان کے ساتھ تلخی ہو. یہ مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم ہے جس کے تحت 20 نکاتی پروگرام پر عمل ہو رہا ہے. دوسری طرف اگر مسلمانوں سے لڑنا شروع ہو گئے, پہلے ہی 1 ملین کے قریب مسلمان جو ہے جان اپنی دھو بیٹھے ہیں ایک دوسروں کے ہاتھوں گولیوں سے چنی ہو کے. اور اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ ہم نے مانا کہ چاند ستارے ہوں گے, ایک پرچم تلے سارے کے سارے ہوں گے, لیکن جتنے مارے ہیں مسلمانوں نے, ساری دنیا نے بھی مل کر نہ مارے ہوں گے. ایسی نوبت ہم نہیں آنے دیں گے. یہ دنیا میں بہت ہو چکا, عراق میں ہو چکا, سیریا میں ہو چکا, لیبیا میں ہو رہا ہے, سوڈان میں ہو رہا ہے. ہم ایسی فضا نہیں رکھنا چاہتے اپنے بالکل. اور جمیل صاحب, پاکستان اپنی سالمیت پر بالکل کوئی آنچ نہیں آنے دے گا اور بھرپور جوابی کارروائی کرے گا, اور اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا. اگر پاکستان کی طرف کسی نے بھی میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو جو جواب ہے وہ ود اے اسٹون فار ایوری برک ہوگا. تھینک یو جمیل صاحب.